قبر کی پہلی رات میں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ اس کے بارے میں تو اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں حدیث میں، لیکن وہ چیزیں دو تین. ایک تو قبر میں نیک بندہ تو اس کو قبر میں پھول بچھائے جاتے ہیں، جنت کی کنیکشن کیا جاتا ہے، رحمت کے فرشتے رحمت برساتے ہیں، وہ بہت سکھی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے وہ دنیا میں جہاں میں رہ کے ہیں وہ تو عذاب تھا، وہ تو دنیا تکلیف کی اماجگاہ تھی، وہ تو کانٹوں کی مالا تھی جہاں میں رہ کے ہوں. سکھ تو یہاں ہے قبر میں. اس کی پہلی رات ہی قبر میں دلہن بنی ہوئی، یعنی وہ جیسے پہلی شب زفاف ہوتی ہے سہاگ رات کی طرح کی اس کی پہلی رات ہوگی جو نیک بندہ ہوگا. کیونکہ جب اس نے سوالوں کے جواب دے دیے، نبی کی زیارت مل گئی تو قبر میں پھول بچھ گئے. اور بتایا جائے دو حدیثوں میں جو دو روایتیں ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے پھولوں کا ہار اس کو پہلے سوالوں کے جواب دیتے یعنی پہلی رات ہی اس کو پھولوں کا ہار ڈال دیا جائے گا، اور وہ ہار کو جب ٹچ کرے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا. موتیوں کا ہار قیمتی. اب وہ موتی اکٹھے کرنے لگے گا تو اتنا لمبا دورانیہ قیامت تک کا گزر جائے گا، اس کو خبر ہی نہیں ملے گی قیامت آ گئی، یعنی کوئی قبر میں تنگی نہیں ہوئی. ایک کہے گا جو میں نماز پڑھ لوں ذرا، اس کو عصر کا وقت نظر آئے، یہ اس کی پہلی رات ہے. وہ نماز کے نفل لیتے گا دو رکھتے وہ ختم نہیں ہوگی تو قیامت کا اعلان ہو جائے گا. ان کا اتنا سپیڈ سے دورانیہ سمیٹ دیا جائے گا. قبر میں بچھونے بچھا کر رات، وہ تو بہت ہی خوش ہوگا نا. نیک بندے کی قبر کی پہلی رات تو ایسے ہی ہے جیسے شب زفاف، جیسے سہاگ رات. لیکن بد کے لیے پہلی رات بڑی تنگی والی ہے. اس کی چیخ و پکار، اگر اللہ کے نبی فرمایا جو جب وہ عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے اس کی چیخ و پکار اگر انسانوں کو سنا دی جائے تو دل پھٹ جائے. اگر انسانوں کو سنا دی جائے نا اس کی آہو پکار کی آواز تو کوئی غلطی نہ کرے. اتنی پکار، اتنی آہوزار اور اداس، گھر والوں سے روٹنے کی پریشانی علیحدہ، سارے خاندان کو چھوڑ کے دنیا چھوڑ کے آنے کی، کیونکہ دنیا چھوڑنے کی پریشانی برے لوگوں کو ہی ہوتی ہے. دنیا ایک بری جگہ ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں، تو وہ عذاب کی علیحدہ سے تکلیف اور اس کو چھوڑ جانے کی اس کی پہلی رات بڑی بری ہوگی. اللہ ہمیں ہماری قبر کی پہلی رات پہلا دن اچھا نصیب